امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجمعہ سیریز کی آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شکایتی مزاج نہ بنائیے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کا مزاج چڑچڑا اور شکایتی ہوتا ہے۔ انہیں بلا کسی وجہ اور بلا کسی خاص سبب کے ہر انسان سے چڑ ہو جاتی ہے۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے اسی چڑچڑے اور شکایتی مزاج کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ مسجد آتے ہیں تو فلاں چیزوں پر شکایت کرنے لگتے ہیں کہ لوٹا یہاں کیوں رکھا اور یہ چیز یہاں کیوں رکھی۔ بلا وجہ کی شکایتیں ان کی زبان پر رہتی ہیں۔ اسی طرح وہ کسی کے گھر جاتے ہیں تو بھی اپنے اسی شکایتی مزاج کے ساتھ جاتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں جب میزبان پوری طرح ہر ایک پر توجہ نہیں دے پاتا تو ان شکایتی مزاج کے لوگوں کو اس بات سے بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے ذہن میں یہ بنا کر چلتے ہیں کہ جب کسی کے گھر جائیں تو ان کو خاص پروٹوکول دیا جائے، ان کی خاص عزت کی جائے اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اسپیشل معاملہ کیا جائے، اور جب میزبان ایسا نہیں کر پاتا ہے تو انہیں اس سے شکایت ہو جاتی ہے اور روٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو اس بات سے شکایت ہو جاتی ہے کہ ہم نے فلاں صاحب کو دعوت میں بلایا اپنے یہاں تو وہ نہیں آئے، ہم نے فلاں صاحب سے ایک کام کے لیے کہا انہوں نے ہمارا کام کر کے نہیں دیا، ہم نے فلاں صاحب کو اس وقت مدد کے لیے پکارا انہوں نے مدد نہیں کی، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں وہ گناتے ہیں اور لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب یہ شکایتی مزاج اور پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو صرف انسانوں سے ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز سے شکایت ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ٹھنڈ تیز ہو جائے تو ٹھنڈ سے شکایت، گرمی میں شدت آ جائے تو گرمی سے شکایت، اگر اللہ کی طرف سے وہ کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کر دیے گئے ہیں تو ہر وقت ان کی زبان پر اس بیماری کا چرچا اور بیماری سے شکایت۔ حتیٰ کہ اگر ایسے لوگ کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتے ہیں تو انہیں اپنے بزنس اور اپنی ملازمت سے بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی زبان پر آپ نے اس طرح کے جملے سنے ہوں گے کہ یہ کاروبار ہے ہی مصیبت، یہ دکان کا دھندا ہے ہی بہت بڑی مصیبت۔ اس طرح کے لوگ اپنی زندگی ویران کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے شکایتی مزاج کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا ذرا بھی نقصان نہیں کر پاتے، لیکن اپنے اس شکایتی مزاج کی وجہ سے اپنی زندگی کا لطف کھو بیٹھتے ہیں، اپنی زندگی اجیرن کر لیتے ہیں اور زندگی سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ یاد رکھیے، خوشی کا راز اس بات میں ہے کہ آپ کسی سے کوئی امید نہ لگائیں، کسی سے عزت کی، دولت کی، مدد کی کسی طرح کی امید نہ لگائیں، اس لیے کہ یہ امید ہی ہوتی ہے جو آپ کو شکایتی بناتی ہے۔ آپ امید لگا لیتے ہیں اور جب وہ امید پوری نہیں ہوتی تو آپ کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی سے کسی طرح کی امید مت لگائیے، پھر آپ کو کسی سے شکایت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ شکایتی مزاج کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اپنے من مطابق بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے من کے مطابق ہو جائیں، ہمارے آس پاس کی چیزیں ہمارے من کے مطابق ہو جائیں، اور ہم یہ کام کر نہیں پاتے کیونکہ یہ ہماری قدرت سے باہر ہے۔ جب ہم دوسری چیزوں کو، دوسرے لوگوں کو بدل نہیں پاتے ہیں تو اندر ہی اندر گھٹنے لگتے ہیں اور اندر ہی اندر ایک طریقے کی ٹینشن پال لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو کام آپ کر نہیں سکتے اس کی وجہ سے پریشان ہونا بھی چھوڑ دیجیے۔ خوشی کا راز اس بات میں ہے کہ آپ اپنے آس پاس کی چیزوں کو ویسے ہی قبول کریں جیسے اللہ نے ان کو بنایا ہے، اسی سے آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ دوسروں کو بدلنے کی کوشش چھوڑ کر اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اسی سے آپ کی زندگی میں لطف پیدا ہوگا اور آپ ایک اچھی مسکراتی اور ہنسی خوشی والی زندگی گزار سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔